یزید بینیفیشری ہے سسٹم کا. ان کو اگر اسلامک ہسٹری ذرا سے بھی پتا ہو، اہل سنت کی ساری تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، البدایہ والنہایہ جسے تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں، تاریخ طبری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھ لیں، ابن عساکر اٹھا کے دیکھ لیں، سب میں ڈیٹیلز موجود ہیں اور وہ فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم کے حدیث میں. وہ حدیث بھی اس میں میں نے لکھی نہیں ہے کہ کوفے کا گورنر تھا نعمان ابن بشیر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب حضرت حسین علیہ السلام کے بارے میں پتا چلا یزید کو کہ یہ آ رہے ہیں وہاں پہ اور کوفے سے یہ ایک قیام کریں گے اور دعوت حق لانچ کریں گے، سب سے پہلا اس نے ڈیسیژن کیا کہ نعمان ابن بشیر کو کوفے کے گورنری سے ہٹا دیا. یہیں سے اس کی 2 نمبری شروع ہو گئی ہے. یہ کہتے ہیں پروف دیں، پروف آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ اس لیے کہ نعمان ابن بشیر صحابی تھے، ان کو پتا تھا حضرت حسین کے ساتھ تو میں کوئی نیگیٹو نہیں کر سکتا، تو نرم رویہ رکھتے تھے. اور عبید اللہ ابن زیاد کو اس نے بھیجا. عبید اللہ ابن زیاد ایک ظالم آدمی تھا. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3748 نمبر حدیث ہے کہ حضرت حسین ابن علی کا سر کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں لا کے پیش کیا گیا. اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یہ صحیح بخاری شریف ہے 3748 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے. اور آپ لوگوں کے پیٹ میں آج تک درد ہو رہی ہے. دارالاسلام والوں نے تحریف کر کے علیہ السلام کاٹ دیا اس میں سے، لیکن سعودیہ کا جو مکتبہ شامل ہے اس میں موجود ہے. دارالکتب العلمیہ کا جو بیروت کا چھپا ہوا ہے اس میں موجود ہے. اور اہل حدیث کی جو سب سے بڑی سائٹ ہے حدیث کی کتابوں کی sunna.com اس میں موجود ہے. اسلام 360 میں موجود ہے، اور اس میں بھی عربی میں علیہ السلام ہے، اردو میں مولوی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا ہے. تحریف، یہ ہے تحریف. تو سر جب آپ چوری کریں گے نا اتنی سی بھی، تو اللہ نے ایک بلا آپ پہ چھوڑی ہوئی ہے جو مولانا شریف کو بخاری شریف سے باہر نکال کے پھینکتی ہے اور لوگوں کو بتاتی ہے یہ بخاری شریف ہے اور یہ مولانا شریف ہے. حسین ابن علی کا سر کاٹ کے سامنے رکھا گیا، اس نے کچھ کلام کیا تو حضرت انس ابن مالک پاس کھڑے تھے، تڑپ اٹھے. انہوں نے کہا سب سے زیادہ رسول اللہ کے ہم شکل حسین ابن علی تھے. تو یہ ان لوگوں کا، اور یہ تھا گورنر کوفہ جو لگایا اس کام کے لیے گیا تھا. وہ کہتے ہیں یزید کو پتہ نہیں چلا، اس نے خود ڈیسیژن کیا. اچھا جی مان لیا. تو جب یہ خود اس نے ڈیسیژن کیا، اس کے بعد یزید نے پھر یقیناً اس سے عبید اللہ ابن زیاد کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا، کیونکہ آپ تمہیں کہانی کراتے ہیں کہ دریائے فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو حکمران کی ذمہ داری ہے. تو یزید نے پھر حسین ابن علی نبی کا بچہ جب قتل ہوا، اتنے وہ اپنے بچوں کے ساتھ رشتہ داروں کے ساتھ، تو اس کو جیل میں ڈلوا دیا ہوگا. کوئی ضعیف روایت ہی لے آئے. اور اگلے دن میں ایک مولوی کو سن رہا تھا، وہ کہتا ہے آپ کو پتا ہے حسین سے لڑنے کے لیے جو آیا تھا وہ کون تھا؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ وہ طوفان نوح کے اندر جو غرق ہو گیا، آپ کو پتا ہے کون تھا؟ وہ حضرت نوح کا بیٹا تھا. تو انو میں ہی چپیڑ مار سکنا. سعد ابن ابی وقاص کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت نوح کا؟ تو آپ دھونس لگا رہے سعد ابن ابی وقاص کی ہمیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ تو اشرم و اشرم میں سے. نوح کا بچہ اگر کافر نکلا ہے تو سعد کا بچہ اگر غلط نکلا ہے وہ پھر کہتے ہیں وہ نبی کے ماموں تھے. او یار کہانیاں کرانی بند کرو. یہ اسی طریقے سے کہ وہ ترک رفع دہن پہ کہتے ہیں ابن مسعود کا مرتبہ آپ کو پتا ہے؟ او ابن مسعود کا مرتبہ پتا ہے؟ ابن مسعود سے پہلے وہ ثابت بھی ہو، پھر اگلی بات مرتبے ہوں گے. ناموں کا روب. سعد ابن ابی وقاص تو سر آپ کو، ہمارے تو وہ لیڈر ہیں. میں نے کتنی حدیثیں پیش کی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے 6220. انہوں نے تو حضرت معاویہ کے ساتھ پھڈا لے لیا تھا جب حضرت علی پہ سب و شتم کروانے لگے تھے. سعد ابن ابی وقاص جیسا تو شیعان علی کوئی نہیں تھا. آپ ہمیں بتا رہے ہیں اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے کے کرتوت بھی صحیح مسلم میں موجود ہیں. وہ ابے کو سب سے زیادہ پتا ہوتا ہے نا میرا بچہ کیا ہے. ابھی تو کربلا ہوا نہیں ہوا تھا. صحیح مسلم اٹھا کے آپ جا کے نا عمر ابن سعد لکھیں اور صحیح مسلم کو سلیکٹ کریں تو حدیث آئے گی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے ایک اونٹ سوار آیا. تو ساتھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن وقاص نے کہا اے اللہ اس اونٹ سوار کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اور جب وہ اترا تو ان کا بیٹا تھا عمر ابن سعد. سعد ابن وقاص تو اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو شیطان کی طرح سمجھتے ہوئے وہ اللہ کے حضور جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے. اور دیکھ لیں سعد کی پھر کرامت ویژن دیکھ لیں. اور وہ آگے کہتے ہیں ابا جی سارے لوگ خلافت میں، آپ بھی کوئی حصہ لے لیں، کوئی گورنر شورنر بن جائیں. شروع تو ہی لالچی سی، اور اسی کو رہ کی لالچ دی تھی.
میں بتا رہا ہوں تاریخ اسلام میں جو جو باتیں ہیں نا آل امیہ کی بدماشیوں کو ہائی لائٹ کرتی ہیں، فٹ ان بیٹھتی ہیں بخاری مسلم میں۔ یہ لشکر لے کے آیا تھا حضرت حسین ابن علی کے خلاف لالچ میں، اس کا اشر کیا ہوا بعد میں؟ تو یہ پورا پلان ہوا تھا، اور اگر کہتے ہیں نہیں یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تو بعد میں پھر سزا دینی چاہیے تھی، کوئی سزا نہیں دی ہے۔ الٹا اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے مدینے والوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی، حالانکہ وہ پہلے بھی تلوار کے زور پہ لی تھی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم تو رضی اللہ عنہ ہی کہیں گے، ہماری مجبوری ہے، قانون نبی دا منہ ماردا ہے، قانون نبی دا منہ نہیں ماردا، تو آج تک یزید کی وکالت کر رہے ہو، لیکن ہم صرف نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی وجہ سے احترام کرتے ہوئے رضی اللہ عنہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ فرق ہے علی کے شیعہ میں اور معاویہ کے شیعہ میں۔ علی کے شیعہ پھر ایسے ہوتے ہیں، شیعہ پولیٹیکل ٹرم۔ تو اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی، جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری مسلم سے کہ عبداللہ بن عمر لوگوں کو سمجھاتے تھے یزید کی بیعت نہ توڑو، تو وہ جو جن لوگوں کو سمجھا رہے تھے انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھ کے بیعت توڑی تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ بریلوی تھے، جو بندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے جو بیعت توڑ رہے تھے۔ تو اس سے یہ بھی تو ثابت ہوتا ہے، جس طرح آپ کہتے ہیں جی وہ پگڑی پہ مسا ہو جاتا ہے تو پھر جرابوں پہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ پگڑی بھی کپڑے کی ہوتی ہے، جرابیں بھی کپڑے کی، تو اس سے پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ آپ تو ننگے سے نماز پڑھتے ہیں، آپ تو لال رومال رکھتے ہیں، تو پگڑی بھی تو ثابت ہوتی ہے۔ تو جو بیعت توڑ رہے تھے وہ کون تھے؟ صحابہ اور تابعین تھے۔ حضرت ابن عمر ان کو روکتے تھے، اس لیے روکتے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ جب یہ بیعت توڑیں گے تو ان کے ساتھ وہی کچھ ہوگا، اور اسی وجہ سے حضرت حسین کو بھی ابن عمر سمجھایا کرتے تھے۔ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے یہ، جو ایک انہوں نے ایک اور چھوڑی بھی ہے نا بات کہ وہ حضرت حسین نے 3 شرائط رکھ دی تھی، اتنی بڑی کہانی کرائی ہے، اس کے اوپر میرا کلپ موجود ہے، میں تو اس پہ گھنٹوں زبانی بول سکتا ہوں۔ تو پھر جب وہ بیعت توڑی ہے تو اس نے مدینے کے اوپر چڑھائی کروا کے واقعہ ہررا ہوا، بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہے، کس طرح قتل و غارت ہوا، عورتوں کی عصمت دری ہوئی، اور پھر ساتھ ہی اس کے بعد خانہ کعبے کے اوپر چڑھائی کی، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر بھی نہیں بیعت کر رہے تھے یزید کی۔ خانہ کعبہ کا غلاف اور ایک دیوار ڈیمیج ہو گئی، پھر یزید مر گیا، تو پھر حضرت ابن زبیر نے کہا تمہارا شیطان مر چکا ہے، واپس جاؤ، پھر وہ واپس گئے۔ پھر 9 سال تک ابن زبیر نے خلافت قائم کی مکے کے اندر اور مدینے کے اندر۔ حضرت حسین ابن علی کے بعد ان کو خلافت کا ایک موقع ملا۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں بالکل کلیئر ہیں، لیکن وہ بات میں مولانا اسحاق صاحب والی کروں گا کہ بات اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ آپ یزید سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہیں کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر آپ 1857 کی جنگ آزادی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو 1947 میں 2 قومی نظریہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جب تک 1947 میں مسلمانوں کی قربانیوں سے جو ملک بنا ہے وہ آپ نہیں سمجھیں گے تو آج آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ پاکستانی عوام کیوں اسلامی نظام یہاں پہ چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا اس لیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ سیکولر اینکر بیٹھ کے جو باتیں کر رہے ہیں ان کو یہ کیسے سمجھ آئے؟ جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے۔ اگر آپ مشرف کے دور سے شروع کریں گے تو آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ ملک سیکولر ہے یا اسلامی ہونا چاہیے، پیچھے چلنا پڑے گا۔ یزید کے دور سے آپ کو یہ کہانی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پیچھے نہیں چلیں گے، اور پیچھے جانے کے لیے آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ یزید کوئی آسمان سے نازل ہو کر آ کر تو تخت پہ نہیں بیٹھ گیا۔ یہ بہت بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے ٹی وی کے اوپر بھی کہ پتہ نہیں یزید کوئی اوپر سے نازل ہو کے تو آ کے بیٹھ گیا تھا کسی تخت پہ، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر اس کو ایکسپلور کریں گے تو پھر اور لوگوں کے نام بھی آئیں گے اور پھر اپنا فرقے کا نقصان ہوگا۔ تو یزید کوئی تخت پہ اللہ تعالیٰ نے نہیں اس کو اوپر سے پکڑ کے بٹھا دیا، ایک پورا سسٹم تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 20 سے 30 سال کے دوران ایک گریجولی ڈیویشن آنا شروع ہوئی، جس کا اینڈ رزلٹ یہ بنا کہ 60 ہجری میں یزید تخت پر آیا۔ وہ تو نمائندہ بن کے آیا اس بگڑے ہوئے سسٹم کا۔ اب مجھے بتائیں دجال ڈائریکٹ آئے گا؟ ایک پورا دجالی سسٹم ہوگا جو دجال کو ویلکم کہے گا کہ آئیے جی آپ ہی ہمارے لیڈر ہیں، ورنہ اکیلا دجال آگے کیا کرے گا؟ اسی طریقے سے یزید جب حکمران بنا تو ایک پورا سسٹم ہے پیچھے، پوری ایک سمجھے کہ 30 سال کی 25 سے 30 سال کی ایک ڈیویشن ہے، جب جا کے 60 ہجری کے اندر اس بدماش نے حکومت سنبھال لی۔ تو میرے ناقص علم کے مطابق
वाकया करबला के असबाब के कॉन्टेक्स्ट में इस उम्मत तक जिस बंदे ने ट्रुथ रिवील्ड किया है, सच्चाई खोलकर उरियां करके नंगी करके बताई है, एक आम फहम बंदे तक, उम्मत पूरी पे एहसान है उस बंदे का। 1400 साल में इस तरह की मेहनत की यूनिक मिसाल किसी और की नहीं मिलती, और वो है मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल मुतवफ़ा 1979 ईस्वी। अल्लाह ताला बहसीत इंसान उनसे जो गलतियां हुई वो माफ करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से जो उनकी खिदमत है, वो एक मुनसिफ मिजाज बंदा जब उनकी उस खिदमत को पढ़ता है तो उनकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता। और वो उनकी किताब है खिलाफत और मलूकियत। मैं इसको कहता हूं ये इल्मी एटम बम है, और ये मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के हिस्से में आई खिदमत, जो डॉक्टर इकबाल ने सबसे पहले सदियों की गिरावट के बाद उम्मत को यह सबक दिया कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि दीन है आजाद, सेकुलरिज्म को दीन समझता है। नमाजें तो हमें अमेरिका वाले भी पढ़ने से नहीं रोकते हैं, तबलीग करने से भी नहीं रोकेंगे। आप बिस्तरे उठा के, लोटे उठा के जाएं वहां नमाजें पढ़ें, लेकिन जैसे ही आप उनको कहेंगे ना कि ये बातिल का निजाम गलत है, हुसैन बनने की कोशिश करेंगे, आपका घाटा उतर जाएगा। सेकुलरिज्म इंडिया में भी इजाजत है। सेकुलरिज्म यही है कि मजहब और दीन आपका जाती मामला है, खूब नमाजें पढ़ें, मत्थे भी घिसा दें, आप सब कुछ करें, लेकिन बातिल को चैलेंज ना करें आके सामने के निजाम अल्लाह का होना चाहिए। अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निजाम हो, खिलाफत का निजाम कायम हो, इस पे बात ना करें। और डॉक्टर इकबाल ने अपनी जिंदगी में पॉइंट आउट कर दिया था, उस वक्त तो मौलाना मौदूदी की हार्डली उम्र 20-21 साल थी, उस वक्त उनकी जो तहरीरें उनके सामने, उन्होंने कहा यह बंदा उम्मत को लीड करेगा। आज जो मिस्र में काफी हद तक आप कह सकते हैं इस्लामिक रेवोल्यूशन आई है, उसके पीछे मौलाना मौदूदी है। वह इख्वानुल मुस्लिमीन वाली जो जमात है, उसकी फिक्र सारी की सारी वही जमात इस्लामी की जो 1941 में मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने कायम की। तो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की किताब खिलाफत और मलूकियत, ये तो आप इधर जितने लोग 100 के करीब बैठे हैं ना जी, ये किताब तो खरीदें, अपने पॉकेट मनी में से पहले ये किताब खरीदें, और ये सॉफ्ट कॉपी भी PDF पे मौजूद है। 350 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब है, और इतने प्यारे उसलूब में और एहतराम के दायरे के अंदर अंदर रहकर लिखी गई है कि इसकी मिसाल देना मुमकिन नहीं। लाजवाब किताब है, और जिन मौलवियों ने नाकाम कोशिश की है इसको जवाब देने की, उन्होंने अपनी बदनामी में इजाफा करवाया है। उनका जाहिल होना और लोगों पर आया हो गया कि इतने जाहिल हैं, गलत प्रोपेगेंडा किया। वो किताब पढ़े, खिलाफत और मलूकियत। और वो किताब भाइयों, उन्होंने खुद को घर बैठ के, उनको कोई माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कशफ और वही नहीं हुआ, वो अहले सुन्नत की ही हमारे असलाफ की मेहनतों में से उन्होंने उसको एक जगह कंपाइल किया। और मेनली 7 किताबें हैं तारीख की, अहले सुन्नत की ऑथेंटिक असनाद के साथ, जिनसे उन्होंने ये सारे वाकयात लेकर उसको एक इंटेलेक्चुअल तरतीब के साथ नकल किया। और जहां जहां उस कॉन्टेक्स्ट में अहादीस आई, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अहादीस की किताबों के भी हवाले दिए, और उसमें जो कमी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी कर दी, वो मैं आगे बता देता हूं। और वो 7 किताबें कौन सी हैं वो आप सुन लीजिए, चूंकि अरबी जुबान के अंदर लिखी गई हैं, मौलवी उसका तर्जमा ही नहीं थे होने देते। अभी भी बहुत कम किताबों का इनमें से तर्जमा हुआ है, वरना मौलवियों के पोल खुल जाएंगे, ये रोटी वाला चक्कर खत्म हो जाएगा। तो पहली इस्लाम की तारीख जो अहले सुन्नत में इमाम इब्न जरीर अत-तबरी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, हमारे इस्लाफ में से तारीख तबरी उन्होंने लिखी। ये अहले सुन्नत के इमाम तबरी हैं, एक अहले तशय्युअ के भी इमाम तबरी हैं, ये अहले सुन्नत के इमाम तबरी इब्न जरीर, जिनसे इब्न कसीर ने सब कुछ नकल किया है। दूसरी किताब जो है अल इस्तियाब, इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 463 हिजरी, कमाल किताब लिखी है उन्होंने। अक्सर हवाले मौलाना मौदूदी ने इस किताब से दिए। तीसरी किताब तारीख दमिश्क है, इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 571 हिजरी उनकी। चौथी किताब उसुदुल गाबा, 8000 सहाबा इकराम
علی رضوان کے حالات زندگی اس میں جمع کیے گئے ہیں. شکر ہے یہ ترجمہ ہو گیا, 3 جلدیں موٹی موٹی زخیم جلدوں میں 8000 صحابہ کرام علی رضوان کے حالات زندگی اس کتاب میں ہے. اسد الغابہ امام ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 630 ہجری, یہ ان کی کتاب ہے. 5ویں کتاب ہے تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ, بڑی مشہور کتاب, حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 774 ہجری. اور 6ٹھی کتاب تاریخ ابن خلدون امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 808 ہجری ان کی. اور 7ویں کتاب الاصابہ ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 852 ہجری, جو اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی اور سلفی یعنی اہل حدیث کے ہاں متفقہ طور پر بزرگ مانے جاتے ہیں. یہ تمام لوگ ان تمام کتابوں کے الحمدللہ انہوں نے پورے ریفرنسز دیے ہیں. لیکن ظلم کی انتہا یہ ہے کہ جو لوگ رد کرتے ہیں وہ خلافت و ملوکیت کا رد کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ رد کن کا ہو رہا ہے. ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور مولا مودودی بیچارے کو کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ, معاذ اللہ, استغفر اللہ. تو یہ 2 نمبر پالیسی ہے. تو پنجابی میں ہی اس کی صحیح ٹرانسلیشن ہو سکتی ہے کہ چور نو نہ مارو, چور دی ماں نو مارو. پہلے چور کو بعد میں مارا جائے, پہلے اس کی ماں کو مارے جس نے چور کو جنم دیا. تو پہلے ان سارے بزرگوں کو لانتی اور یہ سب کچھ ڈکلیئر کریں گے اگر اتنے جرت مند ہیں, معاذ اللہ, استغفر اللہ, اور پھر آئے سامنے. اور پھر اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے الحمدللہ احادیث بھی بیان کی ہے. اور اس کتاب کا جو مقدمہ ہے تقریباً 1.5 صفحے کا ہے. اس میں آپ کو انٹینشن پتا چلے گی کہ یہ کتاب کیوں لکھی جا رہی ہے. جو انہوں نے پریفیس اس کا دباچہ لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں آج کے ایک نوجوان مسلمان تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے اسباب تھے کہ جن کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی بنائی محنت صرف 30 سال کے بعد اس غلط ڈگر پر چل پڑی کہ آج تک اس سے چھٹکارا ممکن نہیں, جبکہ ہزاروں صحابہ اس وقت زندہ تھے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے یہ 30 سال کے بعد ہی ایک غلط ٹریک کے اوپر چڑھ گئی. وہ کیا اسباب تھے؟ اب یہ کون کھولے؟ انہوں نے کھولے الحمدللہ. اور واقعی یہ کسی پڑھے لکھے مسلمان کا پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے. اور انہوں نے یہ کتاب 1386 ہجری میں 1966-67 صدر ایوب کی جب ملوکیت تھی اس دور میں انہوں نے لکھی. جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ دیکھیں جی, اس کو بھی یہ مولوی سارے امیر المومنین ڈکلیئر کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا دیکھیں جی یزید کو بھی تو مانا ہوا ہے اور ان سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اتنے بڑے بادشاہوں کو قبول کیا امت نے, تو صدر ایوب میں کون سی برائی موجود ہے. تو پھر مولانا مودودی نے کتاب لکھی کہ حسین کدھر گیا, حسین بھی تو ہے نا. پھر انہوں نے مجبوراً یہ کتاب لکھ کے امت کو حق ننگا کر کے بتا دیا, اور پھر انہوں نے لحاظ کسی کا نہیں کیا. جو جو بات آتی تھی احترام کے دائرے کے اندر وہ لکھتے چلے گئے الحمدللہ. مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت میں نے 2012 اسی سال جون میں پڑھی. لیکن واللہ یہ جو کتاب ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہی میں پچھلے سال یہیں پر 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو ایک لیکچر ریکارڈ کروا چکا تھا. مسئلہ نمبر 61 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر وہ گفتگو اپلوڈ ہے. 2 گھنٹے اور 22 منٹ کی حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. یہ خلافت اور ملوکیت تو میں نے بعد میں پڑھی ہے, میں تو پہلے ہی کتاب و سنت کے ذریعے یہ ساری گیم سمجھ گیا تھا. یہ تو بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ یہ تو فکر مودودیت پھیلا رہا ہے, اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا خلافت اور ملوکیت کے بارے میں, تو میں نے بعد میں پڑھی. پھر الحمدللہ مجھے سمجھ آئی کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں. جو بھی صحیح بات کرتا ہے اس پہ کوئی نہ کوئی ٹھپا لگا دو. کوئی توحید کی بات کرے تو کوئی یہ وہابی ہے, کوئی اہل بیت کی بات کرے اس کو یہ تو شیعہ ہو گیا, کوئی صحابہ کی بات کرے اس کو یہ دیوبندی ہو گیا, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کرے تو اس کو کوئی بریلوی ہو گیا. یہ مولویوں نے ٹوٹکے بنائے ہوئے ہیں اپنی اپنی دکانداری چلانے کی. یہ میں نے الحمدللہ 35 سال کی عمر میں یہ پورا یہ جو تجربہ ہے اس کے بعد میں آپ کو نچوڑ نکال کے بتا رہا ہوں ان مولویوں کا جو انہوں نے امت کے ساتھ ظلم کیا. تو وہ جب لیکچر ریکارڈ ہوا اور وہ الحمدللہ اہل سنت پاک.com پر رکھا ہوا ہے, اس کے بعد سے جو ہے نا ایک ساری طرف جو ہے وہ ہلچل مچنا شروع ہوگی. اس میں نے واقعہ کربلا
کہ وجوہات کیا تھیں، اور یہ پوری ڈیٹیلز میں نے اس میں بتائی ہیں. آج ٹائم نہیں کہ میں ان چیزوں کو ایڈریس کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہوتی ہے. آج میں نئی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہو جائیں. جس کو شوق ہو تو وہ اس کو بھی سن سکتا ہے. بلکہ انشاءاللہ تعالی جو کتاب و سنت کے منہج کے لوگ ہیں، جو صحیح الاسناد احادیث کو حجت مانتے ہیں، ان کے لیے وہ بڑی اچھی محنت ہے الحمدللہ. اس کے بعد پھر میں نے ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 48 کے نام سے، 1 گھنٹے کا. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. 5 اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس میں نے ڈسکس کیے. وہ بھی اہل سنت پاک.com پر بھی اور ہمارے یوٹیوب کے چینل پہ گفتگو رکھی ہوئی ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو خلافت کی بات کرتا ہے اس کو فکر حسین کلیئر ہونی چاہیے. 3 لٹمس ٹیسٹ میں نے اس میں بتائے ہیں، ان میں سے تیسرا یہ ہے. پہلا یہ ہے کہ کتاب اللہ کی طرف اس کی دعوت ہو، فرقہ واریت سے پاک. دوسرا پوائنٹ، قتال کے اوپر وہ زور دیتا ہو، قتال سے نہ بھاگے. اور تیسرا، فکر حسین اس کو کلیئر ہو، ورنہ تو آج کے حکمران یزید سے بہت بہتر ہے. یہ اہل بیت کے قاتل تو نہیں ہے. اگر آج کے بدماش ملوکوں کو ہم نے غلط کہنا ہے تو ہمیں پہلے یزید کو بھی غلط کہنا پڑے گا. آپ کہیں وہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، تو پھر فکر حسین کلیئر نہ ہوئی تو پھر تو خلافت کی بات کرنا ہی غلط ہے. اور الحمدللہ مجھے اس دفعہ بڑی خوشی ہوئی، میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. اسلام آباد پورے میں نے یہ دیکھا ہے، جماعت اسلامی کی طرف سے، میں کوئی رکن نہیں جماعت اسلامی کا. فکر حسین والے لیکچر میں نے تنظیم اسلامی کی بات کی اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی. میں تو الحمدللہ جو حق بات جو بھی بندہ بیان کرتا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں. تو اس دفعہ جماعت اسلامی نے، میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں یہ کہ پورے اسلام آباد میں انہوں نے بڑے بڑے بینرز لگائے، وائٹ اور ریڈ کلر میں. وائٹ بینرز تھے اور اس پہ ریڈ لکھائی ہوئی تھی، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ اسلامی نظام خلافت کے لیے قربانی پیش کرنے والے امام حسین کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. وہی جو میں نے جملہ بولا تھا نا، یہ میرا گولڈن کوٹ ہے. فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جو کہتا ہے نا حسین باغی ہے، وہ خلافت کی بات کرنا چھوڑ دے. جب تک حسین سمجھ نہیں آئیں گے خلافت نہیں سمجھ آ سکتی. جب تک بنو امیہ کی بدماش حکومت کو بدماش حکومت نہیں کہا جائے گا، اس وقت تک خلافت کی بات ہو ہی نہیں سکتی. کاٹ کھانے والی ملوکیت. اور تیسرا لیکچر جو 2 ہفتے پہلے ہی میں نے ریکارڈ کروایا، 55B مسئلہ کے نام سے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ. 2.25 گھنٹے کی علمی گفتگو، بلکہ علمی ایٹم بم ہے، اور اس میں نے کافی ساری چیزیں جو ہیں کھول کھول کر بیان کی ہیں. یہ تو تھے لیکچرز. 2 ریسرچ پیپرز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ خلافت اور ملوکیت نیکسٹ ٹائم پرنٹ ہو، ویسے تو لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہو چکی ہے، 31 کے قریب اس کے ایڈیشن نکل چکے ہیں خلافت اور ملوکیت کے. ان 40-50 سالوں میں لاکھوں اس کے ورژن نکل چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پبلش ہو چکی ہے. اس کے اندر اگر یہ 2 ریسرچ پیپر میرے مختصر سے ہیں، ایک 4 صفحے کا ہے اور ایک 10 صفحوں کا، 5 ورقوں کا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ آپ کو لیکچر کے اینڈ پہ مل بھی سکتے ہیں جس کو چاہیے ہو. ریسرچ پیپر نمبر 5A اہل سنت پاک.com پر رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جن میں سے اکثر احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم اور باقی مستند کتابوں سے ہیں. احادیث کی روشنی میں سیدنا عمر کی شہادت سے لے کر واقعہ کربلا ہونے تک 40 احادیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ واقعہ کربلا کی الحمدللہ میں نے بیان کی. اور اب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ لاہور میں ایک پبلیکیشنز ہیں جنہوں نے وہ شعراء آفاق کتاب بھی چھاپ دی ہے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب المتوفا 597 ہجری، جن کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں اپنا بزرگ مانتے ہیں. اور یہ بزرگ آج سے تقریباً 800 سال پہلے گزرے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المتوفا 597 ہجری، ان کی شعراء آفاق تصنیف ہے عربی میں، جس کا ترجمہ ہے یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. اور کمال کتاب لکھی ہے انہوں نے ائمہ اہل سنت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور باقی ائمہ کے اقوال لکھ کر یزید کی شخصیت کو ننگا کیا. حتیٰ کہ ایون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں احترام کے دائرے کے اندر وہ بھی انہوں نے بیان کی.
बदतमीजी के साथ नहीं, एहतराम के दायरे में। और वाकया करबला का जो सही स्केच है वो इस किताब के जरिए सामने आ सकता है। ये ahlesunnatpak.com पर 22 से 23 MB की फाइल है, आप डाउनलोड कर लें। तकरीबन 180 सफ़ों पर मुश्तमिल है ये किताब, 160 सफ़ों पर। उसमें से पहले 80 सफ़े जो है वो मुकदमा वगैरह लिखा है, आज के उलमा के मुख्तलिफ अहादीस की रोशनी में उन्होंने अपने कमेंट्स दिए, और 80 सफ़ों पर ये किताब है। ये अल्हम्दुलिल्लाह मंगवाई भी जा सकती है, हमारे यहां से मिल भी सकती है। तो ये वो किताब है जो ऑथेंटिक तरीन किताब है यजीद के टॉपिक पर, और ये हमेशा से अहले सुन्नत उलमा इसको पेश करते आए हैं। इवन इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 728 हिजरी, उन्होंने इस किताब की तारीफ की है। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, उन्होंने तो बहुत तारीफ की इस किताब की कि ये किताब लिख के मुहद्दिस इब्न जोजी रहमतुल्लाह अलैह ने यजीदियों का मुंह तोड़ दिया है। उन्होंने तो बड़ी तारीफ की है कि सही इन्होंने टका के जवाब दिया है। और तीसरा इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह अल मुतवफ़ा 748 हिजरी, उन्होंने भी इस किताब की तारीफ की। बल्कि दौरे हाज़िर में अहले सुन्नत के बहुत बड़े मुहद्दिस जो हैं शेख जुबैर अली ज़ई साहब, जब उनसे मैंने 17 जून 2009 को इंटरव्यू लिया था, 100 सवाल उनसे पूछे थे जो कि हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पर भी रखे हुए हैं, वीडियो इंटरव्यू उनका। उसमें उन्होंने ये किताब दिखाई और बाकायदा बताया कि ये सही सनद के साथ उनसे ये साबित है। और उसमें से यजीद के खिलाफ जो कॉल है इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का, वो उन्होंने अरबी में पढ़ के और उसकी कहा कि ये सनद से ये पूरा बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह। सारी लुट जाती दुनिया, सारी दुनियादारी लुट जाती, गल विच पै जावण जज्बावां इश्क दियां, औखे पैंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां। अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहू अल्लाह। काल ख्याल हयाती दे फिर भुल जाने, हीरे लाल तमाला अंदर रुल जाने, काल ख्याल हयाती दे फिर भुल जाने, हीरे लाल तमाला अंदर रुल जाने। हुस्न सिखावे जद दावा इश्क दियां, औखे पैंडे लम्मियां ने रावां इश्क दियां।